وضاحت کے ساتھ ہو گئی. پھر پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ اسی کے ساتھ آگے فرمایا، یعنی یہ تیسرا سورہ ہے قرآن پاک کا اور اس کی 102 آیہ مبارکہ. دوسرے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور عمر بھر قوانین خداوندی کے سامنے جھکے رہو، پوری زندگی اللہ کے احکام کے سامنے جھکے رہو موت تک. مگر انسان جو یہاں قوانین خداوندی کے سامنے جھکا رہا، موت اس کو مار نہیں سکتی. مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کا ارتقاء جاری رہتا ہے. موت کے بعد بھی مومن کی زندگی کا ارتقاء جاری رہتا ہے. اور اگر ارتقاء جاری نہ رہتا تو مومن مرنے کے بعد اس نور حقیقی کو دیکھنے کے بعد کیوں دعا مانگتا کہ پروردگار ہم میرے اس نور میں اور اضافہ فرما. تو معنی کیا ہوا کہ تقوی. اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ بھی تیسرا سورہ ہے قرآن پاک کا اور 102 نمبر آیت ہے. سب مل کر اللہ کے ضابطۂ حیات کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، سب کے سب مل کے جڑ جاؤ. ان تمام واقعات سے جو میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات رکھی ہیں، یہ واضح ہو گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کے معنی قوانین خداوندی کا احترام ہے. اور اب اگلی آیات ہم دیکھتے ہیں. قرآن مقدس میں سورہ شعراء میں متقین کے مقابلے میں لفظ استعمال فرمایا غاوین. آپ نے دیکھا پہلے تقوی کے مقابلے میں آیا تھا عدوان. عدوان کا معنی ہے سرکشی اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ اطاعت. اب پھر جب سورہ شعراء میں، سورہ آل عمران میں تقوی کے معنی آپ نے سنے، اب سورہ شعراء میں متقین کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کے مقابلے میں لفظ آیا ہے غاوین. یہ 26واں سورہ قرآن پاک کا اور 91 نمبر آیت. غاوین وہ جو قوانین خداوندی کی پیروی چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کرے اس کو کہتے ہیں غاوین. کیا مطلب ہو گیا؟ تقوی یہ ہے کہ قوانین خداوندی کا احترام کیا جائے، اور غاوین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہوں کو چھوڑ کر دوسری راہوں کو اختیار کریں. دوسری راہیں جب اختیار ہونی ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان چونکہ ترجیح کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اپنے نفس کو، تو سب سے پہلے وہ اطاعت کرتا ہے اپنے نفس کی، پھر اطاعت کرتا ہے وہ شیطان کی. چونکہ بعض اوقات شیطان نفس کے اندر مداخلت کر کے انسانی خیالات اور تصورات کو بدلتا ہے، اور بعض اوقات نفس کی خود خواہش اسے شیطان سے منسلک کر دیتی ہے. جس طرح آپ کی جب مرضی چوری کرنے کی آئی کسی کی تو وہ کسی چور کے پاس جائے گا. قاتل کی کسی کو قتل کرنے کی مرضی آئی تو کسی قاتل کے پاس. معنی کیا ہوا کہ نفس شیطان کے پاس گیا. پہلی صورت یہ ہے کہ شیطان نفس کے پاس آئے، یہ خال خال ہوتا ہے، اور شیطان کو کبھی طاقت نہیں دی پروردگار عالم نے انسان پہ غلبے کی. قرآن بار بار کہتا ہے. اقبال کہتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. کہ شیطان نے یوں کر دیا. شیطان نے، قرآن مقدس نے بار بار فرمایا کہ میں نے شیطان کو کوئی طاقت نہیں دے رکھی کہ وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائے. ہاں اسے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ تمہارے دماغ اور تمہارے دل میں خلل اندازی کرے، خیالات کوئی ڈالے تمہارے پاس، مگر شیطان انسان کو گھسیٹ کے بدی کی طرف لے جانے کی جرت اس میں ہے ہی نہیں ہے. مومن کے نور سے وہ جلتا ہے. شیطان کی جلنے کی
شیطان خود آگ کا ہے، مگر مومن کا نور اس کے لیے ایک ایسی آتش ہے کہ اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتی، اس کی حرارت سے جل جاتا ہے۔ توجہ دی آپ نے میری بات کی طرف؟ تو انسان خود آہستہ آہستہ شیطان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے۔ شیطان گاہے گاہے، چونکہ ہر ایک کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو ضرورت بھی نہیں، وہ بڑی اونچی چوٹیوں اونچے محلوں میں جاتا ہے، میرے تیرے سے کیا لینا ہے، ہم سے اس نے کیا لینا ہے؟ وہ وہاں کام کرتا ہے جہاں بڑی بڑی کیا ہیں، قوتیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہاں۔ تو اب قرآن مقدس کہہ رہا ہے، سنو، متقی وہ ہے جو اللہ کی راہیں اختیار کرے۔ پھر سورہ صاد کا ایک آیا قرآن مقدس میں، اس میں ارشاد فرمایا کہ متقین کے مقابلے میں لفظ آیا ہے فجار، ایک لفظ آیا ہے غاوین، ایک لفظ آیا ہے قرآن مقدس میں، ایک لفظ آیا ہے عدوان، اور ایک لفظ آیا ہے فجار، یعنی یہ اس کا مقابل ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا متقین کے مقابلے میں، یہ 38واں سورہ اور 28 نمبر آیت، فجار کا لفظ آیا۔ فجار اس کا معنی ہے وہ جو پھٹ کر الگ ہو جائے، فجار کا معنی ہے فجر، انفجار۔ سورہ شمس میں ہے اللہ نے نفس انسانی یا انسانی ذات میں یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، کون سی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان چاہے تو ضابطۂ خداوندی سے ہم آہنگ ہو کر اپنی ذات میں ارتکاز پیدا کرے، اور چاہے تو اس سے الگ ہٹ کر اپنی ذات میں تشدد و انتشار پیدا کرے۔ یہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے۔ تو ابھی تک میں نے تقویٰ کی جو آپ کے سامنے وہ بیان کی کہ متقی اور مقابل۔ اب قرآن مقدس نے دو گروہوں کا ذکر کیا، سورہ محمد میں دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، چونکہ میں نے سیکھا ہی نہیں کسی سے کہ اللہ کے پیچھے چلنے کی راہیں کون سی ہیں، ہم نے تجسس ہی نہیں کیا، سوال ہی نہیں کیا کسی سے، ہم اس راستے پہ گئے ہی نہیں۔ ہم جتنا بھی چل رہے ہیں وہ نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ مقدس مہینہ رمضان کا چونکہ تقویٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا مقصد ہی انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا ہے، تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا سورہ شمس میں، ہاں، کہ پہلا گروہ وہ ہے جو اپنے خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو قوانین خداوندی کی رہنمائی میں چلتا ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک وہ جو اپنے خواہش مرضی سے سویا، مرضی سے اٹھا، مرضی سے کھایا، مرضی سے پیا، مرضی سے، چونکہ نہ کسی انسان کی مانی اس نے، نہ خدا کی مانی۔ اگر کوئی انسان اس کو نصیحت کرتا تو اس سے جھگڑ پڑتا، اور خدا کی نصیحت اس نے کسی سے سیکھی ہی نہیں، تو ایسا شخص کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ کوئی اچھی بات کہتا ہے اس سے الجھ جاتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے؟ الجھ جاتا ہے کہ نہیں الجھتا؟ گھر میں ماں باپ کسی بیٹے کو کوئی اچھی بات کہیں، بیٹا اگر الجھ جائے تو وہ کس پہ چل رہا ہے؟ خواہش نفس پہ چل رہا ہے۔ شاگرد، استاد اگر کسی شاگرد کو کچھ بتائے، وہ اگر اس کے بتانے پہ نہ چلے تو وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ شیخ اگر کسی مرید کو کچھ بتائے، وہ اگر اس کے کہنے پہ نہ چلے تو وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں
نبی اگر امتی کو